واللام فيه للجنس أو للاستغراق، ويحتمل أن يكون للعهد إشارة إلى الحمد المحبوب والمرضي له تعالى المذكور في قوله عليه السلام: الحمد لله أضعاف ما حمده جميع خلقه كما يحبه ويرضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تھی کہ الحمدللہ قضیہ موجبہ حملیہ، اس کی معرفت موضوع معمول میں سے آنے کی معرفت پر موقوف موضوع ہے الحمد، جو خود مرکب ہے ال اور حمد سے. مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف. اس کا جز اول ال، جز ثانی حمد. حمد کی تعریف پہلے کیوں کر دی، وضاحت پہلے کیوں کر دی، اس پہ کل بات ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. اب بات کرتے ہیں ال کی. الف لام ذہن میں رکھیں، الف لام ہے تو برائے تعریف. اب الف لام کی تقسیمات مختلف ہیں. کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیانیوں کی تقسیم اپنی ہے، نحویوں کی تقسیم اپنی ہے. بعض نحات نے 5 قسمیں بیان کی، بعض نے علم استغراقی، علم جنسی، آد خارجی، آد ذہنی، آد حضوری. بعض نے 5 قسمیں بیان کی. آپ ان 5 قسموں کو سامنے رکھیں. ان 5 قسموں میں سے آد حضوری تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آد حضوری کا جو مدخول ہے، آد حضوری کا مدخول اس وقت موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الیوم آج، الان یہ گھڑی. ٹھیک ہے. لہذا الحمد کا علم یہ برائے آد حضوری نہیں ہو سکتا. پیچھے رہے گی 4 قسمیں. اب بنائیں اس کو برائے آد ذہنی. تو الف لام برائے آد ذہنی کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. یہ مبتدا ہے، اس کو نکرہ ہونا نہیں چاہیے. الف لام برائے آد ذہنی بنائیں گے تو یہ الگ خرابی لازم آئے گی. اس لیے الف لام آد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا. کتنے رہ گئے؟ 3. یہ 3 بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ شارح نے کہا کہ استغراق اور جنس کے لیے تو بلا تعمل بنا لو. برائے استغراق بناؤ جب بھی ٹھیک ہے، برائے جنس بناؤ جب بھی ٹھیک ہے. بھائی برائے آد خارجی کا بننے کو وہ بھی بن سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا، وہ احتمال ہے اور نسبتاً کمزور ہے. بننے کو وہ بھی بن سکتا ہے. اس احتمال کو کمزور کیوں بیان کیا، اس کی بات کرتے ہیں. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. قضیہ حملیہ موجبہ، اس کی معرفت موضوع معمول دونوں کی معرفت پر موقوف. موضوع الحمد یہ خود مرکب، مرکب کی معرفت ہر جز کی معرفت پر موقوف. جزو وقت ہے ال، جزو ثانی ہے حمد. جزو ثانی کا بیان پہلے کر دیا، جزو اول کا بیان بعد میں کر رہے ہیں. ایسا کیوں؟ اس کا بیان کل ہو چکا. جزو اول ہے ال. ال میں تقسیمات ہیں مختلف. بیانی اپنی تقسیم کرتے ہیں، نحوی اپنی تقسیم کرتے ہیں. نحویوں کی تقسیم میں بڑی طوالت ہے. اسمی، حرفی، زائد غیر زائد، لازم غیر لازم، پھر آگے کئی انقسامات، عوض لازم، عوض غیر لازم وغیرہ وغیرہ. بات سمجھے؟ بعض نحات نے 5 قسمیں بیان کی ہیں، ہم اس کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. کہا کہ علم کی، علم حرفی کی 5 قسمیں ہیں: استغراقی، جنسی، آد خارجی، آد ذہنی، آد حضوری.
ان 5 میں سے آد حضوری تو یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ آد حضوری کا مدخول اس کا اس وقت حضور ضروری ہے، وہاں حضور لازم ہے جی، اور وہ چیز یہاں پر متحقق نہیں، لہذا الف لام برائے آد حضوری نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب الف لام برائے آد زینی، الف لام برائے آد زینی کا جو مدخول ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، یہ مبتدا ہے، مبتدا کو نکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں نا محتاط الفاظ ہیں، نکرہ ہو سکتا ہے جب مخصصہ ہو، جی اس سے ہم نے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ نہیں کہا، ہم نے کہا ہونا نہیں چاہیے، اس کو نکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور الف لام برائے آد زینی اس کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو الف لام برائے آد زینی نہیں بنے گا۔ جی رہ گئے 3 احتمال، استغراقی، جنسی اور آد خارجی، جی یہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ تو شارع نے جس انداز میں بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ استغراقی اور جنسی تو بلا خوف بلا خطر بن سکتے جی بنائیں، جی یا یہ استغراقی ہے یا یہ جنسی ہے، تو یہ برائے آد خارجی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کہا بننے کو بن سکتا ہے، تو بن سکتا ہے، جی لیکن رجحان کس کو ہے؟ رجحان ہے استغراق کو اور جنس کو، جتنی بات ہم سمجھے اور لام اس میں برائے جنس ہے یا برائے استغراق، ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، کسی اور سبق میں بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اس بات میں اختلاف کیا بعض حضرات نے، انہوں نے کہا الف لام کو برائے جنس بنانا یہ معتزلہ کا طریقہ ہے، جی ٹھیک ہے، جی لیکن مصنف کو دیکھیں، مصنف تو سنی ہے، جی مصنف کا تعلق اہل سنت سے ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ للاستغراق للجنس، دونوں احتمالات کو برابر بیان کیا، بات سمجھے؟ جی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں معتزلہ کی فکر کا کوئی دخل نہیں، الف لام برائے استغراق بنائیں یا الف لام برائے جنس بنائیں، دونوں اہل سنت کے نزدیک ہیں، دونوں اہل سنت کی فکر کے مطابق درست ہیں، جی بات سمجھے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ معال دونوں کا ایک ہے، جی برائے استغراق بنائیں یا برائے جنس، برائے استغراق بنائیں تو کل حمد مختص باللہ تعالی، جی کل حمد، ایک فرد بھی کیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی اور اگر برائے جنس ہو تو اب یہ جنس الحمد مختص باللہ تعالی، جنس الحمد مختص باللہ تعالی، جب جنس مختص ہے تو ہر فرد مختص ہے، جنس مختص ہے تو ہر فرد مختص ہے، غور کرنا دونوں میں فرق محض اتنا ہے کہ الف لام استغراقی وہ ہر فرد کے اختصاص کو صراحتاً بیان کر رہا ہے، اور الف لام جنسی ہر فرد کے اختصاص کو کنایتاً بیان کر رہا ہے۔ الف لام استغراقی یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک اور سوال اس کی جواب میں بات آئے گی، الف لام استغراقی ہر فرد کے اختصاص باللہ کو صراحتاً بیان کر رہا ہے، اور الف لام جنسی ہر فرد کے ہر فرد حمد کے اختصاص باللہ کو کنایتاً بیان کر رہا ہے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں، ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ الف لام استغراقی بھی ہو سکتا ہے، الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ استغراق تو صریح ہے نا مطلب میں، الف لام استغراقی تو مطلب میں صریح ہے، جنس کنایا ہے، تو انہوں نے پھر جنس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ پہلے استغراق کو بیان کرتے نا، جنس کو کیوں پہلے بیان کیا؟ نہیں سمجھے سوال؟ تو اس کا پہلا جواب آپ یہ بنا سکتے ہیں، الف لام جنسی کو پہلے اس لیے بیان کیا، یہ جو بات مشہور ہو گئی نا کہ بھائی الف لام جنسی ہونا یہ معتزلہ کی رائے ہے، تو ان کے رد کے لیے پہلے جنس کو بیان کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے رد کے لیے پہلے جنس کو بیان کیا کہ تم نے یہ بات غلط مشہور کی ہے، ایسا نہیں ہے، الف لام برائے جنس ہونا اہل سنت کی فکر ہے، اہل سنت کی فکر پر ہی منطبق ہوگا، بات سمجھیے؟ ایک یہ وجہ الف لام جنسی کو
کے بیان کو مقدم کرنے کی. اور دوسری وجہ یہ ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام جنسی بھی ہر فرد حمد کے اختصاص باللہ کا مبین ہے. الف لام استغراقی بھی ہر فرد حمد کے اختصاص باللہ کا بیان کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ جنسی کنایتاً بیان کر رہا ہے اور استغراقی صراحتاً بیان کر رہا ہے اور کنایہ سری سے بلغ ہوتا ہے. چونکہ کنایہ سری سے بلغ ہوتا ہے اس لیے جو ابلغ تھا اس کو پہلے بیان کر. بات سمجھے؟ دو جواب دیے. سوال یہ تھا کہ الف لام استغراقی الف لام جنسی. الف لام استغراقی سری ہے بیان اختصاص میں تو الف لام جنسی کے وہ کنایہ ہے تو انہوں نے کنایہ کو پہلے کیوں بیان کیا, پہلے سری کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ سری کو پہلے الف لام جنسی کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ مشہور کر دیا گیا کہ الف لام کا جنسی ہونا یہ معتزلہ کی رائے ہے تو ان کے رد کے لیے کہا. ان کے رد کے لیے اس کو پہلے بیان کر دیا کہ نہیں یہ ہماری رائے ہے, یہ معتزلہ کے ساتھ اس کو خاص قرار دینا یہ بے معنی, یہ درست نہیں ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ الف لام برائے جنس یہ بھی اختصاص کل فرد کرتا ہے, اس کا بیان ہے. اور الف لام استغراق بھی اختصاص کل فرد ہے, لیکن الف لام جنسی جو ہے یہ کنایہ ہے اور کنایہ سری سے ابلغ ہوتا ہے اس لیے جو ابلغ تھا اس کو پہلے بیان کرتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ اور لام اس میں برائے جنس ہے یا برائے استغراق اور احتمال وہ یحتمل احتمال ہے, احتمال ہے. اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذوف کی. رجحان ہے الف لام کا استغراقی ہونا الف لام کا جنسی ہونا. البتہ احتمال یہ بھی ہے کہ یہ برائے آد خارجی سمجھے, اور احتمال ہے کہ وہ برائے عہد. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن سوال ہے کہ الف لام برائے عہد خارجی, الف لام برائے عہد خارجی, اس کے لیے معہود کا وجود ضروری ہے. اور یہ الحمد اس کتاب کا جزو اول, جب یہ جزو اول ہے اس سے پہلے بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے تو معہود کس کو بناؤ گے؟ معہود کس کو بناؤ گے؟ جی تو شارع کہتے ہیں بھائی معہود بنائیں گے حمد مردی و محبوب للہ کو. ٹھیک ہے نا؟ حمد مردی اور محبوب للہ کو, اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم معہود بنائیں گے. بات سمجھے؟ حمد مردی و محبوب للہ ہے کہاں پر؟ کہا مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم کے اس فرمان گرامی میں کہ الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ و یرضاہ. جیسے وہ پسند کرتا ہے, جس سے وہ راضی ہے, ساری مخلوق جیسی اس کی حمد کرتی ہے اس کے کئی گنا. وجہ ہے تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ و یرضاہ, تو اب مصنف نے کہا الحمدللہ وہ حمد اللہ کے لیے ہو جو مصطفیٰ کریم نے کی. ٹھیک ہے؟ تو اس الحمد کا معہود وہ ہے. وجہ ہے لیکن اس میں بہت واضح ہے, بہت واضح, اسی لیے اس کو یحتمل کے ساتھ اس کے ذوف کی طرف اشارہ. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اب یہ معہود کا بیان بھی ہو گیا اور ذوف کی وجہ بھی سامنے آ گئی جس کے ذوف کی طرف اشارہ کیوں کیا. دوبارہ سمجھے کہ الف لام برائے عہد خارجی ہو سکتا ہے, کہا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر الف لام برائے عہد خارجی ہو تو پھر اس کے لیے معہود کا وجود ضروری ہے. اور الحمد یہ تو جزو اول ہے کتاب کا. جب یہ کتاب کا جزو اول ہے تو پھر یہ معہود اس کا کہاں سے آیا؟ معہود تو نہیں ہے. آپ سمجھے؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیا کہ نہیں معہود ہے. اس کا معہود ہے حمد مردی و محبوب للہ, حمد مردی و محبوب للہ. وجہ ہے یہ اس کا جواب. سوال ہے کہ حمد محبوب مردی اور محبوب للہ کہاں پر ہے؟ کہا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی میں الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ و یرضاہ. یہ
یہ ہے حمد مرضی اور محبوب للہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری خوبیاں اللہ کے لیے اور تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ایک دو تعریفیں نہیں، جو ساری مخلوق نے کی رب کی تعریف، ساری مخلوق نے جو رب کی تعریف کی جیسی وہ چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کی کئی گنا تعریف اور بھی ہو اللہ کریم جل وعلا کی ذات والا کی. حضور نے ایسی تعریف کی، آپ نے کہا وہ تعریف ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو تعریف مصطفیٰ نے کی ہے وہ تعریف اللہ کے لیے ہو، وہ تعریف ہم اللہ کی کرتے ہیں. سمجھے؟ تو الحمد یعنی وہ حمد محبوب و مرضی وہ اللہ کے لیے. بات سمجھے؟ اور احتمال ہے کہ ہو برائے احد، برائے اشارہ کرتے ہوئے اس حمد کی جانب ہے جو محبوب ہے اور ذات باری تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ ہے کا مذکور ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی میں تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اس کی کئی گنی جو اللہ جو حمد کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کریم کی ساری مخلوق نے، جس کو جیسا وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہے. بات سمجھیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو معبود بنانا یقیناً اس میں بودھ ہے، اس بودھ ہی کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا. سمجھے نہیں بات؟ اصل میں ذہن میں رکھے نا جی، الف لام برائے آپ خارجی ہو تو معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود مخاطب کے نزدیک معین ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. اب یہ بات ہی آپ نے پہلی بار سنی ہو جی. صدیوں پہلے حضور سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ بولا، اب 1500 سال بعد یہ لکھتا ہے الحمد اور اشارہ اس کی طرف. تو اشارہ کون سمجھے گا؟ اس لیے اس میں بہت ہے. بات سمجھے جی. واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتها لکونها دالۃ علی الثبات والدوام. بس توجہ رکھیے کہ جملہ کی ابتدان دو قسمیں اسمی اور فعلیہ. فعلیہ کی دو قسمیں ماضی اور مضارعیہ. تو گفتگو کو حمد و ثنا ضروری تھی نا. حمد و ثنا کے لیے ضروری نہیں تھا کہ جملہ اسمیہ ہو. حمد و ثنا کے لیے ضروری نہیں تھا کہ جملہ اسمیہ ہو. جملہ فعلیہ بھی لایا جا سکتا تھا اور فعلیہ ماضی بھی لایا جا سکتا تھا، مضارعیہ بھی لوگوں نے لایا بھی ہے. الحمدللہ نحمد اللہ آپ نہیں کہہ سکتے بھئی حدیث پاک پہ نحمدہ بھی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جملہ فعلیہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. جی تو جملہ اسمیہ الحمدللہ، جملہ فعلیہ مضارعیہ نحمد اللہ، ماضویہ حمد اللہ. توجہ ہے؟ تو غور کریے کہ یہاں پر 3 جملے ہو سکتے تھے. انہوں نے جملہ اسمیہ کا انتخاب کیا. وجہ ترجیح کیا ہے؟ بات اتنی سی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جملہ کی ابتدا 2 قسمیں اسمیہ فعلیہ، فعلیہ پھر 2 قسمیں ماضویہ مضارعیہ. تو یہاں پر حمد ضروری تھی لیکن اس کے لیے جملہ اسمیہ ہو سکتا تھا، فعلیہ ماضویہ فعلیہ مضارعیہ ہو سکتا تھا. جملہ اسمیہ کا انتخاب کیوں؟ سوال وجہ ہے نہیں. اس کا شاعر نے جواب دیا. جواب سے پہلے مختصر تمہید سمجھ لیں. تمہید یہ کہ جملہ اسمیہ وہ دوام و ثبات پر دال ہے، جملہ فعلیہ مضارعیہ وہ حدوث سے وہ دوام پر دال ہے لیکن دوام و تجدد پر دال ہے، اور جملہ فعلیہ مضارعیہ حدوث مال کتاب پر دلالت کرتا ہے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر سی تمہید جاننا ضروری ہے. تمہید یہ کہ جملہ کی ابتدا 2 قسمیں اسمیہ فعلیہ کی 2 قسمیں مضارعیہ ماضویہ. جملہ اسمیہ کی دلالت دوام و ثبات پر ہوتی ہے، جملہ فعلیہ مضارعیہ کی دلالت دوام و تجدد پر ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ ماضویہ کی دلالت جو ہے وہ حدوث مال انکتاب پر ہوتی ہے. اتنی بات سمجھے. اس بات کو سمجھنے کے بعد، اس تمہید کو سمجھنے کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں جملہ اسمیہ لایا جا سکتا تھا، فعلیہ ماضیہ لایا جا سکتا تھا، فعلیہ مضارعیہ لایا جا سکتا تھا، لیکن مصنف نے چاہا کہ دوام و ثبات کا افادہ کرے.
یہ نہیں کہ حمد ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ رب کے لیے جو حمد ہے اس میں دوام ہے، لیکن دوام میں تجددی ہے نہیں. رب کے لیے جو حمد ہے اس میں دوام و ثبات ہے. یہ فائدہ جملہ اسمیہ سے حاصل ہونا تھا، اس لیے جملہ اسمیہ لے کر آئے. اتنی بات آپ سمجھیں. اور اختیار کیا اسمیت جملہ کو اس کی فعلیت پر مسبب ہونے جس کے دال ثبات و دوام پر. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھے؟ یہ اس کی سرسری سی تقریر ہے. کیا جی؟ یہ اس کی سرسری سی تقریر ہے جو ہم نے کر دی، لیکن اس کی حقیقی تقریر نہیں کی. ٹھیک ہے؟ اس کی حقیقی تقریر ہم کرتے ہیں. سرسری تقریر میں حقیقی تقریر تک لے کر جائے گی. ٹھیک ہے؟ اس پر آپ اعتراض بنا لو. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. یہ کہا جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. معترض اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دوام و ثبات پہ کہاں دلالت کرتا ہے؟ زید القائم کے معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، یہ مطلب ہے؟ نہیں. زید الضاحک ان کے معنی کیا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا ہے، شروع سے ہنس رہا ہے، ہمیشہ ہنستا رہے گا. دوام و ثبات کہاں سے لے کر آیا؟ ہزار ہا جملے اسمیہ ہیں جو دوام و ثبات پر دلالت نہیں کرتے. آپ کا دعویٰ کہ جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے لا نسلم مطابق. اعتراض بنا نہیں بنا؟ اور ہزار مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. دوام و ثبات پر دلالت نہیں کرتا، یعنی ہر جملہ اسمیہ وہ دوام و ثبات پر دال ہو ایسا نہیں ہے. بات سمجھے؟ اعتراض بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو تحقیقی جواب سمجھو. تحقیقی جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کی یہ دو قسمیں. ایک وہ جملہ اسمیہ جو از ابتدا اسمیہ ہو، ایک وہ جملہ اسمیہ جو معدولہ عن الفعلیہ ہو. وجہ ہے؟ ایک وہ جملہ اسمیہ جو جملہ اسمیہ اصلیہ ہو. در اصل ہی اسمی ہے، زید القائم. ایک جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ ہے. یہ جو ہم نے کہا نا کیا کہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے، یہ ہر جملہ اسمیہ نہیں، جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ. جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ، جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ یہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. بات سمجھے؟ زید القائم معدولہ عن الفعلیہ نہیں ہے. الحمدللہ معدولہ عن الفعلیہ. اس لیے الحمدللہ دوام و ثبات پر دال ہے. جملہ اسمیہ جو ہے جو زید القائم ہے وہ دوام و ثبات پر دال نہیں ہے. میری بات آپ سمجھے؟ بات آئی سر؟ تو جو ہے آپ غور کریں. اب بات آئی ہے تو ہم حل کر کے نکلیں گے. کیا جی؟ پھر سوال کرتے ہیں بھائی جملہ اسمیہ مطلقاً دوام و ثبات پر دال نہیں ہے، تو پھر معدولہ عن الفعلیہ کیوں دال ہے؟ وجہ ہے نہیں؟ جملہ اسمیہ اصلیہ وہ دوام و ثبات پر دال نہیں ہے، تو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ یہ کیوں دال ہے؟ وجہ ہے نہیں؟ یہ سوال. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعلیہ کو دوام اور ثبات پر دال نہ مانا جائے تو پھر عدول عن الفعلیہ یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے. حمد اللہ یہ حدوث مالک کی کتاب پر دال ہے نہیں ہے؟ حدوث مالک کی کتاب پر دال ہے نا. تو آپ نے حمد اللہ سے کیوں منایا؟ اسمیہ کو کیوں بنایا؟ اس کو فعلیہ کیوں نہیں رہنے دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے حمد اللہ سے الحمدللہ کیوں بنایا؟ اس کو اپنی اصل حالت پہ کیوں نہیں رہنے دیا؟ آپ کہیں گی دوام کے لیے، دوام تجددی کے لیے.
تو معترض کہے گا کہ آپ اتنے دور کیوں گئے، اس کو مضاریہ بنا دیتے، فعلیہ کو اپنی جنس پہ رکھتے نہیں، اپنی قسم میں رکھتے، فعلیہ کو فعلیہ رکھنے دیتے، رہنے دیتے، بس اس کی صنف بدل دیتے، ماضیہ سے مضاریہ بنا دیتے، دوام تجددی وہاں حاصل ہو جاتا۔ آپ وہاں سے مروڑ کے اسمیہ کیوں بنایا، عدول کیوں کیا؟ تو عدول کا فائدہ جبھی نکلے گا جبکہ اس میں دوام و ثبات، یعنی وہ فائدہ اس کے اندر ہو جو نہ حمدتوں میں ہے نہ نحمدوں میں ہے، نحمدوں میں ہے، اور وہ ہے دوام و ثبات۔ وجہ ہے لیکن جملہ اسمیہ اصلیہ اس کو ہم نے کسی سے بنایا نہیں، وہاں پر اس نقطے کی ضرورت نہیں، اس فائدے کی حاجت نہیں، اس لیے جملہ اسمیہ اصلیہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوام و ثبات پر دلالت کرے، لیکن جو معدولہ للفعلیہ ہے وہ نہیں کرے گا تو فائدہ عدول فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو معدولہ للفعلیہ وہ دلالت کے بعد پر، پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ پہلا ہم نے اعتراض کیا تھا زید القائم تو دال نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا تو دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ کی، اصلیہ اور معدولہ للفعلیہ۔ ہم نے جو دوام و ثبات پر دال مانا ہے وہ معدولہ للفعلیہ کو مانا ہے۔ پھر معترض نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اصلیہ دلالت نہیں کرتا، معدولہ للفعلیہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلیہ کی دلالت کی کوئی حاجت نہیں، معدولہ للفعلیہ بھی اگر دلالت نہیں کرے گا تو عدول بے فائدہ ہو جائے گا، عدول لغو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا الحمدللہ، تو یہ حمد اللہ جو کہتے تھے وہ کہہ دیتے، آپ نحمدو کہہ دیتے۔ آپ نے حمدتو سے الحمدو کیوں بنایا؟ آپ کہہ دیے ہم نے دوام کے لیے بنایا، دوام تجددی کے لیے، ہم نے دوام تجددی کے لیے بنایا۔ معترض کہیں گے دوام تجددی کے لیے آپ کو اس کو اپنی جنس سے باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو فعلیہ رہنے دیتے اور مضارعیہ بنا لیتے، بات ہو جاتی۔ آپ نے اس کو اسمیہ کیوں بنا دیا؟ سو کہنا پڑے گا کہ وہ فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا جو نہ فعلیہ ماضیہ سے ہوتا ہے نہ فعلیہ مضارعہ سے ہوتا ہے، اس لیے مروڑ تروڑ کے ہم نے بنا دیا اس کو اسمیہ، یہ وجہ ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب پھر یہ نکلا، اب آپ یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دال ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ معدولہ للفعلیہ یہ دوام و ثبات پر دال ہوتا ہے، جملہ اسمیہ معدولہ للفعلیہ، جملہ اسمیہ معدولہ للفعلیہ۔ جملہ اسمیہ معدولہ للفعلیہ یہ دوام و ثبات پر دال ہوتا ہے۔ اتنی بات پہ آپ کی توجہ ہے؟ اب آپ الفاظ پہ غور کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا وختار الجملۃ الاسمیہ تھا، وختار الجملۃ الاسمیہ یہ نہیں کہا، وختار اسمیت الجملہ تھے، دونوں میں فرق ہے۔ جملہ اسمیہ کا انتخاب کی یوں نہیں کہا، وختار اسمیت الجملہ تھے، اسمیت الجملہ تھے، اسمیت الجملہ کا سیرورت الجملۃ اسمیتن، اسمیت الجملہ کا مطلب کیا ہے؟ سیرورت الجملۃ اسمیتن، سیرورت الجملۃ اسمیتن، جملے کے اسمیہ ہو جانے کو اختیار کیا، بنا دیے جانے کو، بن جانے کو، اس کو اختیار کیا۔ اشارہ کر دیا نا، یہ بنیادی طور پہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ بنا ہوا ہے، ضرورت ہے اس میں، انتقال من حال الی حال، ضرورت ہی ہوتی ہے نا، انتقال من حال الی حال، یہ بنیادی طور پر اسمیہ نہیں ہے، یہ اسمیت الجملہ ہے، یعنی کون سیرورت الجملۃ اسمیتن، جملہ کا اسمیہ بن جانا۔ پہلے فعلیہ تھا، اب اسمیہ بن گیا۔ تو غور کریں کہ اسمیت الجملہ اسی لیے کہا، اگر الجملہ اسمیہ کہتے الجملہ الاسمیہ کہتے وہ اعتراض تھا جو ہم نے پہلے کیا، اس میں نے کہا یہ سرسری تقریر تھی پہلی،
ایسے جو کر دی جاتی ہے، لیکن یہ وضاحت کے لیے وہاں سے میں نے گفتگو شروع کی. بات سمجھے نہیں سر؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے سر. جی ایک اور انداز سمجھو، ایک اور بات سمجھو. آپ شروع سے ہی تحقیقی تقریر کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ کو الحمد ہے مصدر، الحمد ہے مصدر، دال بر حدث، ٹھیک ہے؟ حدث کا فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اس تعلق کے بیان میں اصل جملہ فعلی ہے. ذہن میں رکھنا، یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ چلیے. الحمد ہے مصدر، دال بر حدث، حدث کا فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اس تعلق کے بیان میں اصل جملہ فعلی ہے. ٹھیک ہے؟ اصل جملہ فعلی ہے. تو الحمد للہ، الحمد للہ، حمد کا تعلق بیان کرنے میں اصل جملہ فعلی ہے. تو پھر جب اصل جملہ فعلی ہے، یہاں پر جملہ اسمیہ ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ فعلیہ کیوں نہیں رہنے دیا، اسمیہ کیوں بنایا؟ اصل جملہ فعلیہ تھا، تو فعلیہ کیوں نہیں رہنے دیا، اس کو اسمیہ کیوں بنایا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ رہتا تو یا وہ حدوث والی انقطاع پر دلالت کرتا یا دوام تجددی پر دلالت کرتا، لیکن یہاں پر ان کا مقصود تھا دوام و ثبات پر دلالت کروانا، اس لیے فعلیہ سے اسمیہ بنا دیا. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ غور کریں، اس تقریر میں اس بات کا بھی بیان آ گیا کہ بھئی اصل میں یہ فعلیہ تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی یہ بھی ایک بات ہے نا جی. آپ کہتے ہیں جی اصل میں یہ فعلیہ تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں نے شروع میں بتا دی. وہ کیا کہ الحمد حدث، حدث کا فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اور اس تعلق کے بیان میں اصل ہے ہی جملہ فعلیہ. یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ در حقیقت جملہ فعلیہ تھا. نہیں سمجھو؟ جی یہ دوسرے انداز میں جو تقریر ہے پھر سمجھو. کب اختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتها. سوال ہے کہ کہا الحمدللہ، الحمد مصدر، دال بر حدث، حدث کا فاعل سے تعلق ضروری ہے. حدث بغیر فاعل کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہوا. حدث کا فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہے. جب حدث کا فاعل کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اس تعلق کے بیان میں جملہ فعلیہ اصل ہے. جی اس تعلق کے بیان میں جملہ فعلیہ اصل ہے. جب اس تعلق کے بیان میں جملہ فعلیہ اصل ہے تو سوال یہ کہ پھر یہاں پر وہ جملہ فعلیہ لانے کے بجائے اسمیہ کو لے کر آئے. جملہ فعلیہ اصل تھا نا، اس کو چھوڑ کے، اس کو ترک کر کے اسمیہ کیوں بنایا؟ اعتراض بنا نہیں. یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے، غور کریں کہ جو جملہ فعلیہ ہے ماضیہ ہوتا تو حدوث مال انقطاع پر دلالت کرتا، مضارعیہ ہوتا تو دوام تجددی پر دلالت کرتا. لیکن شاید مصنف نے چاہا کہ میں دوام و ثبات پر دلالت کرواؤں. میں تمام تعریفوں کے ذات باری اسموں کے لیے ہونے وہ بات کروں، اور جو دلالت و دوام و ثبات پر، اور یہ فائدہ حاصل ہونا تھا فعلیہ سے عدول الی الاسمیہ کی صورت میں. اس لیے یہاں پر جملہ اسمیہ لے کر آئے، اور جملہ اسمیہ لے کر آئے یوں نہ کہ یہاں پر فعلیہ کو اسمیہ کی صورت میں پیش کیا. جی بات سمجھو؟ جی ٹھیک ہے. یہ دو تقریریں دہرانا تاکہ ایسے نہ ہو کہ ایک بھی تقریر ذہن میں نہ رہے. جی اور اختیار کیا جملہ کے اسمیہ ہونے کو، جملہ کے اسمیہ ہونے کو، ٹھیک ہے نا. جملہ الاسمیہ نہیں، اسمیہ الجملہ، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. جی جملہ اسمیہ تو ہر جملہ اسمیہ ہے، لیکن یہاں بات جملہ اسمیہ کی نہیں ہے، اسمیت جملہ کی ہے. جملہ اسمیہ اور بات ہے، اسمیہ سے جملہ اور بات ہے. سیرورت الجملۃ اسمیۃً، سیرورت الجملۃ اسمیۃً،
اس کے فعلیہ ہونے پر اس کی مسبوق ہونے اس کے ہونے اس کی کس کے اسمیہ کی جملہ اسمیہ کے نہیں، اسمیت جملہ کی، جملہ اسمیہ پر دال نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس لیے کہا تھا سرسری بات، جی جملہ اسمیہ دوام مثبات پر دال نہیں ہے، اسمیت جملہ دال ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسبوق ہونے اس کے دال ثبات و دوام پر، ثبات و دوام۔ ٹھیک ہو گیا جی، پڑھیں۔ وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية وہ بات میں پڑھتے ہیں تو جو ہے آپ کی جی ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال ہے، مصنف نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ بات یہ کہ الحمد کو مقدم کیا، للہ کو مؤخر کیا۔ الحمد کی بڑی خوبیاں، لیکن جتنی بھی خوبیاں بیان کرو اس میں جلالت اس کے ذکر کے برابر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہو سکتا ہے؟ نہیں معاذ اللہ، کوئی نام باری تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، جی کوئی ذکر باری تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جی تو پھر حمد جو ہے اس کی اپنی اہمیت، تو ذکر باری تعالیٰ کو مؤخر کیوں کیا، حمد کو مقدم کیوں کیا؟ جب ذکر حمد ذکر باری تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، جی ذکر باری تعالیٰ اعلیٰ، عرفہ، افضل، اشرف، اس کو پہلے لانا چاہیے۔ اعتراض بنا نہیں؟ جی 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 اس کے جواب سے پہلے مختصر تمہید سمجھیں۔ تمہید یہ ہے کہ بلاغت کیا ہے؟ بلاغت ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، جی جی کلام کا مقتضی حال کے مطابق حال کے مطابق ہونا، کلام کا ذاتی شرف کے تقاضوں کے مطابق ہونا، یہ نہیں، یہ بلاغت نہیں ہے۔ جی بلاغت کیا ہے؟ کلام کا مقتضی ذات کے مطابق ہونا نہیں، کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ توجہ ہے؟ جی یہ بلاغت ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں رب اعلیٰ یا اقرا اعلیٰ؟ اس میں جی اس میں رب اس میں رب اعلیٰ، جی لیکن مقدم اقرا کو کیا۔ جی یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہتے بسم ربک الذی خلق اقرا، جی جی بسم ربک الذی خلق اقرا۔ جی 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 اقرا کو بعد میں لاتے، اس میں رب کو پہلے لاتے۔ جی جی اور یہ تقاضۂ ذات کے موافق ہوتی بات، جی 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 لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ بلاغت ہے مقتضی حال کے مطابق لانا۔ یہ مقتضی حال دیکھیں، وہ مقام کون سا تھا؟ مقام جبریل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر الہی کی دعوت دینے نہیں آئے تھے۔ ذکر الہی تو آپ علیہ السلام کر رہے تھے نا، جی غار حرا میں تشریف کیوں لے جاتے تھے؟ جی یاد الہی کے لیے تو جاتے تھے۔ جی تو اب جب یاد الہی کے لیے جاتے تھے تو جبریل یاد الہی کی تاکید کرنے نہیں آئے تھے، جبریل اقرا کہنے کے لیے آئے تھے۔ تو مقام اور حال کا مقتضا یہ تھا کہ اقرا بھی مقدم کیا جاتا، اس لیے کلام باری تعالیٰ میں بھی اقرا مقدم ہے۔ یہ ساری تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ ہم نے بات مانی کہ جو اس میں جلالت ہے اس کے شرف کا مقابلہ جو ہے وہ الحمد سے نہیں ہو سکتا، جی الحمد سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس میں باری عزہ اسمہ کا جی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بات یہ دیکھو کہ مقام کا تقاضا کیا ہے؟ جی مقام مقام حمد ہے، مقام ذکر باری تعالیٰ کا مقام حمد ہے۔ تو جیسے وہاں پر مقام قرات تھا، اقرا مقدم، یہاں مقام حمد ہے تو الحمد مقدم۔ جی سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا الحمدللہ، اس میں باری تعالیٰ کو مؤخر کر دیا، حمد کو مقدم کر دیا، کیا حمد اس میں باری تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سمجھے سوال؟ جی یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ ہے کہ بلاغت کیا ہے؟ بلاغت ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، کلام کا مقتضی ذات کے مطابق ہونا، یہ نہیں کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ جیسے پہلی آیت کو دیکھ لیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جی اس کو روکیں۔
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بلاغت کیا ہے؟ بلاغت ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، کلام کا مقتضی ذات کے مطابق ہونا، یہ بلاغت نہیں ہے۔ شرف ذات کا کون انکار کرتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو اب اللہ کے حمد و ثنا کر رہا ہے، تو کیا اس میں باری تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار ہی ہوگا کوئی؟ معاذ اللہ من ذالک ثم معاذ اللہ۔ تو جیسے وہاں پر کلام باری تعالیٰ میں وہ مقام قرات تھا، تو اقرا پہلے، مفسرین نے تصریح کی اس بات کی کہ وہ اس میں باری تعالیٰ کی عزت، شرف اور عظمت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، لیکن مقام قرات تھا تو اقرا پہلے۔ یہاں پر مقام حمد ہے، تو بلاغت یہی تھی کہ جس کا مقام ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا، اس لیے حمد کو مقدم کیا گیا۔ بات سمجھے؟ مانا کریے، اور مقدم کی حمد کو، کیونکہ وہ ہی مناسب ہے مقام کے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری بات آپ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ذکر باری تعالیٰ کو مقدم کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ یہ بات نہیں، بات بلاغت کی اور مقتضی حال کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ بڑے آگے۔ وهي في الأصل جملة فعلية فيكون إنشاء للحمد يحتمل أن يكون إشعارا بكون المحامد كلها لله تعالى متضمنا للحمد فإن الإخبار بذلك عين الحمد۔ بس ایک اور سوال ہے خارجی طور پر، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل امر دیبار لم یبدا بحمد اللہ فهو ابتر اجدم اقطع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا حمد الہی سے کرنی چاہیے۔ رب کی تعریف کرو، جی رب کی حمد و ثنا کرو، پھر کام کرو، تو جائے جی رب جل وعلا کی حمد و ثنا کرو، پھر کام کرو۔ ٹھیک ہے جی، رب جل وعلا کی حمد و ثنا کرو یعنی انشاء حمد کرو، جی انشاء حمد کرو۔ یہ تو جملہ خبری ہے، جی جی جی، تو جب یہ جملہ خبری ہے تو اتیان بالمامور بھی پایا نہیں گیا، جی حکم ہے انشاء حمد کا، ٹھیک ہے نا، ایجاد حمد کا، انشاء حمد کا، اور یہ تو جملہ خبریہ ہے۔ جب یہ جملہ خبریہ ہے تو جملہ خبریہ یہاں پر لانے سے اتیان بالمامور بھی نہیں پایا گیا، مامور بھی کی ادائیگی نہیں پائے گی، انشاء حمد نہیں پائے گی۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض، اس کے دو جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ لفظاً ہے، معنی انشائیہ ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے، معنی انشائیہ ہے، لہذا یہ انشاء حمد ہے، یہ انشاء حمد ہے۔ پہلا جواب ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جواب ہے کہ ہم نے مانا ہے جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن جب آپ نے خبر دی نا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جی ساری تعریفیں اللہ کے لیے آپ خبر دے رہے ہیں، غور کرنا یہ اپنے اندر حمد کو متضمن ہے۔ کیوں حمد ہے نا ثنا باللسان اللہ جبریل اختیاری، آپ کہہ رہے ہیں وہ ذات، وہ عظمت والی ذات ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں، لیکن غور کریں یہ بتاتے ہوئے آپ اس کی تعریف کر رہے نہیں کر رہے، آپ دے خبر رہے ہیں لیکن وہ حمد رہی ہے، تو یہ متضمن ہے حمد کو، ہے جملہ خبریہ لیکن جملہ خبریہ ہو کر بھی متضمن حمد ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ جیسے آپ کیا کہتے ہیں، آپ خبر دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اب آپ نے اس کے بارے میں خبر دی، تعریف ہوئی نہ ہوئی، وہ بہت عقل مند ہے، آپ نے اس کے بارے میں خبر دی، تعریف ہوئی نہ ہوئی، یہ سارا پیسہ فلاں کا ہے، دی خبر ہے، تعریف ہوئی نہ ہوئی۔ تو جب آپ نے کہا ہر حمد اس کے لیے ہے، اس کے ساتھ مختص ہے، ایک فرد بھی کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، ہر حمد اسی کے ساتھ مختص ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو تعریف ہوئی نہ ہوئی، تعریف ہوئی حمد ہو گئی۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔
اعتراض یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تو اس حکم کا وہ ہے انشاء حمد، کل امر زیبان الحمد یبدأ بحمد اللہ، تو حمد و ثنا سے ابتدا کرو، مطلب انشاء حمد کرو، ایجاد حمد کرو. یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ یہ خبر ہے، یہ انشاء نہیں ہے، یہ ایجاد حمد نہیں ہے، یہ انشاء حمد نہیں ہے. تو لہٰذا اتیان بالمعمول بھی نہیں پایا گیا. اعتراض سمجھے؟ تو اس کے دو جواب دیے. شارح نے پہلا جواب یہ کہ یہ جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ، جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہے، تو لہٰذا جب جملہ معنی انشائیہ ہے تو انشاء حمد ہے. دوسرا جواب نہیں ہم نے مانا جملہ خبریہ ہے، لفظ خبریہ معنی خبریہ. لیکن غور کریں جب آپ نے کہا نا ساری حمدیں اس کے لیے ہیں، ہر تعریف اس کے لیے ہے، جب آپ نے یہ کہا تو ذہن میں رکھیں ہر تعریف اس کے لیے ہے، یہ متضمن ہے حمد کو. تعریف تو کر دی نا آپ نے، آپ نے بتایا ہر حمد اس کی، خبر دی، انشاء حمد نہیں کی. آپ نے کہا ہر تعریف کو مستحق وہ، ایک فرد کسی اور کے لیے ثابت نہیں. غور کریں جب یہ آپ نے کہا تو اب آپ نے کیسی تعریف کی ذات باری تعالیٰ کی؟ تعریف تو آپ نے کی ہے کہ وہ ذات ہے کہ ساری تعریفیں ہیں ہی اس کی، کسی اور کی ہے ہی نہیں. یہ تعریف ہے ذات باری تعالیٰ کی، لہٰذا ہے جملہ خبریہ لیکن متضمن ہے انشاء حمد. یہ بات سمجھ ٹھیک ہے. لیکن پہلا جو جواب ہم نے دیا نا کہ جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہے، اس پر سوال وارد ہوتا ہے کہ وہ جملے جو لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہے یہ تو جملے فعلی ہوتے ہیں، یہ تو جملہ اسمیہ ہے. بالعموم وہ جملے فعلی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھنا. جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ یہ بالعموم جملے فعلی ہوتے ہیں، یہ تو جملہ اسمیہ ہے. سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھیں جواب دیا جا سکتا تھا کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جواب دیا جا سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہو سکتا ہے. لیکن شارح نے یہ جواب نہیں دیا. کیوں؟ میں یہ کیوں دے؟ تمہیں بتا رہے نہیں یہ ہے ہی فعلی اصل میں. تم نے کیا کہا کہ جو جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ یہ عام طور پہ جملہ فعلی ہوتا ہے، یہ تو اسمیہ ہے. تو بھئی ہم تمہیں پہلے بتا چکے کہ دراصل فعلی ہے، اس لیے یہاں پر تم اعتراض نہیں کر سکتے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جواب بن سکتا ہے کہ بھائی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ ہونے کے لیے جملہ فعلی ہونا ضروری ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھے؟ یہ جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ در حقیقت فعلیہ تھا، معدولہ عن الفعلیہ ہے، تو پھر ہمیں وہ جواب کیوں دینے کی ضرورت پڑتی؟ اس لیے کہا کہ در حقیقت جملہ فعلیہ ہے، معدولہ عن الفعلیہ ہے، لہٰذا یہ جملہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ. بات سمجھے نہیں؟ جی بات ذہن میں رکھیں، اس جواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے بھائی یہ جواب اس لیے دیا کہ اسمیہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ نہیں ہو سکتا اس لیے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات اصل یہ کہ لفظ خبریہ معنی انشائیہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتے، عام طور پہ فعلیہ ہوتا ہے، تو جواب دے سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو حقیقت در حقیقت ہے فعلیہ، ہم یہ کیوں جواب دیں؟ ہم اصل والا جواب دیتے ہیں. نہیں، تم کہتے ہو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، ہم نے کہا یہ عام طور پہ جو ہوتا ہے ویسا ہی ہے، یہ حقیقت میں فعلیہ ہے. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گئی. اور یہ در حقیقت در اصل جملہ فعلیہ ہے تو ہوگا انشاء برائے یعنی لفظ خبریہ معنی انشاء. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ در حقیقت فعلیہ، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی میں وضاحت میں نے کر دی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو تمام محامد کا ذات باری تعالیٰ کے لیے ہونا. یہ کیا ہو؟ یہ اشارہ ہے متضمن ہو حمد کو. کیوں؟ کیونکہ اس بات کی خبر دینا عین حمد ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہاں تک ہماری گفتگو موضوع کے بارے میں ہو چکی ہے. اب معمول کیا ہے اور معمول کے متعلق اس میں جلالت، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات. ٹھیک ہوگی.